بہادر قوم کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ان کے پاس رقبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلوچستان کا رقبہ اور آبادی دونوں بلوچ قوم کی بہادری کا واضح ثبوت ہے، چاہے ایران کا بلوچستان ہو، پاکستان کا یا افغانستان کا بلوچستان۔ بلوچ قوم اس خطے میں سب سے زیادہ رقبے اور سمندر کا مالک ہے۔ بلوچ قوم پاکستان، ایران، افغانستان، ترکمانستان، عمان، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، یمن، سعودیہ، ہندوستان، قطر، اردن، کینیا، سیریا اور عراق میں نیشنلٹی ہولڈرز ہیں، مطلب مقامی باشندے ہیں، جن کا ان تمام ممالک میں ان ممالک کی تاریخ میں کردار ہے، حصہ ہے، اور آج بھی ان ملکوں میں بلوچ ایک مقام اور عزت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ عراق، شام، مصر، لبنان، تاجکستان، روس اور کرد علاقوں میں آباد ہیں اور لوکل باشندے ہیں، لیکن ان علاقوں میں کم تعداد میں ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس میں بلوچ قوم کی تاریخ، وقت کے ساتھ عروج و زوال، واقعہ کربلا میں ان کا کردار، شاہ ایران، مغل بادشاہ اکبر، تخت برطانیہ، تقسیم ہند اور آج تک کی مکمل تاریخ کے ساتھ بلوچ قوم کی ثقافت، ان کے معاشرے میں عورتوں کا کردار اور مزاحمتی تحریکوں کا مکمل تذکرہ ہے۔ بلوچ صحراؤں، پہاڑوں اور پہاڑی وادیوں میں رہنے والی ایک قدیم قوم ہے جو آریہ حملہ آوروں سے بھی قبل ہندوستان اور ایران کی درمیانی سرزمین پر آباد رہتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف ناموں سے منسوب وسیع علاقوں میں قبائلی تحفظات اور اتحاد کی صورت میں زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ قبائلی تحفظات پر قائم اتحاد بسا اوقات بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہوتے رہے اور ٹوٹتے رہے، مگر جو حالات معمول پر آتے رہے یہ اتحاد دوبارہ قائم ہو جاتے۔ بیرونی حملہ آوروں نے بلوچوں کے قدیم تہذیب کو متاثر کیا، لیکن کسی بھی فاتح کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں ٹک کر اور آرام کے ساتھ حکومت کرتا۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بلوچ قبائل نے ہر حملہ آور قوت سائرس اعظم ایرانی، سکندر اعظم یونانی، ساسانی، عرب، ہندی، منگول، غزنوی اور برطانوی، حتیٰ کہ ہر بیرونی حملے سے اپنے خطے کی حفاظت کرتا چلا آ رہا ہے۔ بلوچوں کے بارے میں زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ بلوچ سامی النسل عرب ہیں، جن کا تعلق دجلہ و حلب کے درمیانی وادیوں سے ہے۔ بلوچ اصل میں لفظ بلوچ سے ہے، جسے عربوں نے بلوچ لکھا کیونکہ عربوں نے سواد کو شین سے بدلا اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا۔ اہل ایران سواد ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے سواد کو چے سے بدل کر اسے بلوچ کی صورت عطا کی۔ بلوچ کے لفظی معنی ہے بلند تاج۔ ایک بلوچی نظم میں ذکر ہے کہ بلوچ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہ بھمپور پہنچے اور وہاں سے سبستان اور مکران آئے۔ زیادہ تر مورخین کی رائے ہے کہ بلوچ دجلہ و فرات اور حلب میں آباد تھا۔ بنو امیہ کے امیر یزید بن معاویہ کے عہد میں بلوچوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی۔ کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بلوچ وہاں سے نکل کر حلب کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے اور گزر معاش کے لیے میدانی اور زرعی علاقوں اور شہروں کو لوٹتے رہے۔ آخر کار بنو امیہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے بلوچوں کو بھی عراق اور کوفیوں کی طرح تنگ کرنا شروع کیا۔ بلوچوں کو مجبوراً پہاڑ کا رخ کرنا پڑا۔ روایت ہے کہ سردار جلال خان کی سربراہی میں بلوچوں کے 44 قبیلے حلب سے ہجرت کر کے ایران آئے اور بمقام بفن سکونت پذیر ہوئے۔ جب حجاج بن یوسف اور بلوچوں کی لڑائی میں بلوچوں کو شکست ہوئی تو یہاں آ کر بلوچوں نے ایران میں بھی لوٹ بار کا بازار گرم رکھا، لہٰذا اس زمانے میں ایران کے حاکم بدر الدین کو بلوچوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، جس نے بلوچوں کو شکست دے کر ایران سے نکال دیا۔ وہاں سے نکل کر یہ قبائل مکران کے گرد و نواح میں آباد ہوئے، مگر فردوسی نے شاہنامے میں ذکر کیا ہے کہ بلوچ بیر خزر کے جنوبی ساحلی علاقے اور کوہ البرز کے دامن میں رہتے تھے۔ ان میں کچھ حکومت اور فوجی خدمت کرنے لگے۔ زرکس کے عہد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، لیکن بعد میں بلوچ ایرانی بادشاہوں کے لیے خطرہ بن گئے، اس لیے انہوں نے نہایت بے دردی سے ان کے خلاف جو مہم بھیجی تھی، اس کا تذکرہ فردوسی نے شاہنامے میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ اس مہم کے نتیجے میں بلوچوں کی قوت اس علاقے میں ٹوٹ گئی اور مجبوراً جنوب و مشرق کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ بلوچ سردار جلال خان اپنے 44 قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور یوں مکران کو بلوچستان کا نام دیا۔ اس کی آمد سے پہلے مکران پر مقامی جو حکومت تھی ان کو سردار جلال خان نے شکست دی۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران میں بلوچ آباد تھے جو خانہ بدوش تھے، بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ سردار کے ساتھ جو بلوچ مکران پہنچے وہ شاہ سوار تھے اور بہت منظم بھی۔ سردار جلال خان نے حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ بلوچستان میں بلوچوں کی پہلی مملکت سن 1487 میں میر چاکر نے براہویوں کو شکست دے کر قائم کی تھی۔ دارالحکومت اس کا سبی میں تھا، لیکن میر چاکر کے رند قبیلہ اور لاشاریوں کے درمیان خانہ جنگی نے اس مملکت کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ مغلوں کے زمانے میں براہویوں نے بلوچوں کا تخت الٹ کر قلات پر اپنی حکمرانی دوبارہ قائم کر لی۔ قلات کا ایک طاقتور خان میر ناصر تھا جس نے 1749 سے لے کر 1817 تک حکومت کی اور قلات کی یہی ریاست
بعد میں بلوچ قوم کی اہم ریاست بن کر ابھری۔ دوستو، بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خودنوشت تذکرہ بابری اور شہنشاہ ہمایوں کی بہن گلبدن بیگم کے تحریر کردہ ہمایوں نامے میں بھی موجود ہے۔ جب شہنشاہ ہمایوں نے تخت دہلی کے لیے ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس کے لشکر میں 40,000 بلوچ جوان تھے، جن کا سالار میر چاکر خان رند کا بیٹا میر شاہ داد خان تھا۔ انگریز جب ہندوستان آئے تو یہاں بلوچ قوم کو شکست نہیں دے سکے تو ان نے 1876 میں بلوچستان کے سرداری نظام کی بنیاد رکھی۔ اکثریتی رائے کے مطابق بلوچستان کی پسماندگی کی بڑی وجہ یہی سرداری و نوابی نظام ہے، جس نے یہاں مسلح شورشوں کو بھی جنم دیا۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق 1876 کے اوائل میں بلوچستان میں انگریزوں کے خلاف شدید نفرت اور حقارت کے باعث شورش کا آغاز ہوا تو رابرٹ کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلوچستان بھیجا گیا۔ بلوچ اگرچہ انگریزوں کے ظلم و ستم سے تنگ تھے مگر آپس میں بھی متحد نہیں تھے۔ رابرٹ نے بلوچی قبائل کی لڑائیوں، سماجی کمزوریوں اور اقتصادی بدحالی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوچ قبائل میں معاہدہ کروایا، جسے معاہدہ مستونگ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت تمام سرداران قبائل نے یہ متفقہ فیصلے کیا کہ خان بلوچ چیف سرداران قبائل کے درمیان تنازع یا جھگڑے کی صورت میں ثالث یا منصف حکومت برطانیہ ہوگی۔ یوں بلوچ عملاً انگریزوں کے زیر تسلط آ گئے اور قبائلی سردار علیحدہ انتظامی اکائی بن گئے۔ یوں یہاں ایک حصے میں برٹش بلوچستان قائم کیا گیا جس کا مرکز کوئٹہ تھا، جبکہ دوسرے حصے کا مرکز قلات تھا، مگر اس کے اصل حاکم بھی خان آف قلات نہ تھے بلکہ رابرٹ کا ہی حکم چلتا تھا۔ انگریز نے اس دور میں بلوچستان کے سماجی اور انتظامی معاملات میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جن کے اثرات ہم آج تک محسوس کرتے ہیں۔ بلوچ سردار عملاً خان آف قلات کے دائرہ کار سے نکل کر انگریز پولیٹیکل ایجنٹس کے ماتحت ہو گئے تھے۔ حریف سرداروں کی سرپرستی کر کے انہیں مراعات دی جاتی اور جو ہی کسی سردار کے سر سے انگریز کا ہاتھ اٹھتا اس کی سرداری ختم ہو جاتی۔ معروف تاریخدان رائے بہادر ہتھورام اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں لکھتے ہیں، مقامی فورس بنا کر اسے لیوی کا نام دیا گیا تھا۔ لیوی میں ملازمتیں، ماہانہ وظائف اور دیگر مراعات دے کر بلوچ حاکمین کو اس قدر خود مختار کر دیا گیا تھا کہ شادی بیاہ سے ملازمت اور تنخواہوں تک کے فیصلے یہی سردار کرتے تھے۔ بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں یہ رواج کسی نہ کسی صورت میں آج تک قائم ہے۔ ہتھورام مزید لکھتے ہیں، برطانوی راج تک پولیٹیکل ایجنٹس کی خوشامد کر اور ان کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کا حصہ بن کر بلوچ سردار حکمرانی کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ سیاست کے گلی کوچوں سے گزر کر حکومت کے ایوانوں تک پہنچ گئے اور ایک قبیلے کے بجائے پورے بلوچستان یا اپنے علاقے کے قدرتی وسائل کے مالک بن بیٹھے۔ انگریز نے جہاں انتہائی ہوشیاری کے ساتھ سرداروں کو مراعات اور اختیارات دے کر اپنے قبیلے کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا، وہیں ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ تمام سرداروں اور نوابوں کے بیٹوں کے لیے مفت تعلیم اور لازمی قرار دے دی۔ لاہور میں ایچ ایس این کالج کے قیام کے بعد بلوچ سرداروں کے بچوں کو بھی اس درسگاہ میں جگہ دی گئی۔ نواب اکبر بگٹی، فاروق احمد خان لغاری سمیت کئی دیگر اہم بلوچ سردار ایچ ایس این کالج لاہور کے فارغ التحصیل تھے۔ یہاں انہیں آداب حکمرانی سکھائے جاتے اور منتخب امیدواروں کو دہرادون ملٹری اکیڈمی بھی بھیجا جاتا تھا۔ بگٹی، لغاری، مینگل اور مری قبائل کے پڑھے لکھے ان سرداروں نے بلوچستان میں تو تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیے، مگر اتنا ضرور ہوا کہ ان کی دیکھا دیکھی دیگر نوجوان بھی تعلیم کی طرف مائل ہوئے اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں اب خواتین کے تعلیم کا رجحان بھی عام ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں سرداروں کے حد سے بڑھتے اختیارات کے خلاف 1920 میں چند بلوچ نوجوانوں نے مل کر ایک خفیہ تنظیم قائم کی، جسے 1929 میں باقاعدہ سیاسی جماعت کی صورت میں متعارف کروایا گیا۔ اس کا نام انجمن اتحاد بلوچ و بلوچستان رکھا گیا اور اس کی قیادت بلوچ انقلابی لیڈر یوسف عزیز مکسی کرتے تھے، جن کی شعلہ بیانی اور انقلابی پیغام نے منتشر بلوچوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ بدقسمتی سے یوسف عزیز مکسی کوئٹہ میں آنے والے ہولناک زلزلے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دیگر تحریک جیسے انجمن اتحاد بلوچاں، قلات اسٹیٹ پارٹی وغیرہ اپنے طور پر نظام کے خلاف آواز بلند کرتی رہی۔ دوستو، قیام پاکستان کے وقت بلوچستان دوسرے صوبے جیسے مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ سرحد کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، مگر سن 47 تک بلوچستان قلات، خاران، مکران اور لسبیلہ کی ریاستوں پر مشتمل تھا جس پر برطانوی ایجنٹ نگران تھا۔ ان میں سب سے بڑی ریاست قلات کی تھی جس کے حکمران خان قلات میر احمد یار خان نے قیام پاکستان سے 2 روز قبل اپنی ریاست کی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا اور پاکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات پر مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ خان قلات کے اس اقدام کی دوسری تمام بلوچ سرداروں نے حمایت کی تھی اور بلوچستان کی علیحدہ حیثیت برقرار رکھنے پر زور دیا تھا، لیکن پاکستان نے خان قلات کے اس اقدام کو بغاوت سے تعبیر کیا اور پاکستانی افواج نے خان قلات اور ان کی ریاست کے خلاف کارروائی کی۔ آخرکار مئی سن 48 میں خان قلات کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پاکستان میں شمولیت پر مجبور ہو گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ میر عبدالکریم نے البتہ قلات کی پاکستان میں شمولیت کے خلاف مسلح بغاوت کی اور آخرکار انہیں افغانستان فرار ہونا پڑا۔ یہ پاکستان میں بلوچوں کے خلاف پہلی فوجی کارروائی تھی اور یوں بلوچوں اور پاکستان کے درمیان
درمیان تعلقات کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ثابت ہوئی۔ سن 73 تک پورے 25 برس تک بلوچستان گورنر جنرل کے براہ راست کنٹرول میں رہا اور وہاں کے عوام اپنے منتخب نمائندوں کی حکومت سے محروم رہے۔ سن 56 کے آئین کے تحت بلوچستان کو مغربی پاکستان کے ایک یونٹ میں ضم کر دیا گیا، جس کے خلاف فرقان قلات کی قیادت میں بلوچوں نے مزاحمتی تحریک شروع کی، لیکن ایوب خان کی حکومت نے بلوچستان پر فوج کشی کی اور اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ سن 70 میں جب یحییٰ خان نے مغربی پاکستان کا 1 یونٹ توڑا تو بلوچستان ایک الگ صوبہ بنا اور پہلی بار صوبے کے عوام کو عام انتخابات میں اپنے نمائندوں کے انتخاب کا موقع ملا۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی فاتح رہی اور سن 72 میں پہلی بار بلوچستان میں منتخب حکومت قائم ہوئی، لیکن یہ دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت نے جب داخلی خود مختاری کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے، جن کی پیپل پارٹی کا اثر صرف پنجاب اور سندھ تک محدود تھا، بلوچستان کے اس مطالبہ کو مرکز سے بغاوت سے تعبیر کیا اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت برطرف کر کے اسمبلی توڑ دی اور وہاں گورنر راج نافذ کر دیا۔ بھٹو کے اس اقدام کے خلاف بلوچیوں نے اپنے سرداروں کی قیادت میں مسلح جدوجہد شروع کی۔ 60,000 سے زیادہ بلوچ قبائل 6 سال تک پہاڑوں سے پاکستانی فوج کے خلاف چھاپہ مار جنگ لڑتے رہے اور اپنے دیہاتوں پر فضائی بمباری اور گولہ باری کا سامنا کرتے رہے۔ بھٹو کے اقتدار کے خاتمے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور آخرکار جنرل ضیاء الحق نے اپنی سیاسی اور فوجی مصلحتوں کے پیش نظر 11,000 زیر حراست سرداروں اور ان کے چھاپہ ماروں کو رہا کر کے بلوچوں سے صلح کر لی، مگر مشرف دور میں بگٹی قتل کے بعد یہ مزاحمتی گروہ نے پھر پاکستان میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ پاکستان میں بلوچوں کی آدھی سے زیادہ تعداد بلوچستان کے باہر ہے۔ سندھ میں ایک طویل عرصے تک بلوچوں کی حکومت رہی ہے اور پنجاب کے مغربی علاقے میں بلوچوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ خود بلوچستان میں ایک تہائی آبادی پشتونوں کی ہے، خاص طور پر شمالی بلوچستان اور کوئٹہ میں جہاں اکثریت پشتونوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوویت قبضے کے دوران افغانستان سے بڑی تعداد میں افغانوں نے بلوچستان میں پناہ لی تو بلوچ قوم پرستوں کو بلوچستان میں آبادی کے توازن کے بگڑنے کا شدید خطرہ تھا۔ نامور بلوچ سیاسی رہنما، شاعر، محقق و تاریخ نویس مرحوم میر گل خان نصیر اپنی کتاب بلوچستان کی کہانی شاعروں کی زبانی میں لکھتے ہیں کہ بلوچ تاریخ کی عظمت دراصل عورت کی مرہون منت ہے۔ بلوچ تاریخ میں مرد کی نسبت عورت زیادہ مضبوط اور باہمت نظر آتی ہے۔ جب ہمایوں کی مدد کے لیے بلوچ تاریخی شخصیت چاکر اعظم اپنے لشکر کے ہمراہ دہلی پر حملہ آور ہوتا ہے، اس لشکر میں اس کی چھوٹی بہن بانڈی بھی شامل ہوتی ہے۔ جب دہلی کی فوج بلوچ لشکر کو میدان جنگ سے باہر دھکیل دیتا ہے تو ایک وقفے کے بعد چاکر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چھوٹی بہن ان میں موجود نہیں، تو وہ ایک نئے جوش و جذبے سے لشکر کو پھر سے حملہ آور ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جب بلوچ لشکر لڑتے ہوئے پھر سے میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو چاکر اور اس کے جنگجو ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ بانڈی ہاتھ میں تلوار لیے اپنے دستے سمیت دلیری سے لڑ رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر چاکر اعظم کی زیر قیادت دستے کو نیا ولولہ ملتا ہے اور بلوچ لشکر ہمایوں کی مدد کرنے میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اس طرح بلوچ تاریخ میں چاکر اعظم کی چھوٹی بہن مہناز کی حقیقی کہانی مردانہ سماج کی خود غرضانہ اصولوں سے بغاوت اور بحیثیت عورت اپنی وجود اور وقار کو قائم رکھنے کی لازوال داستان ہے۔ مہناز پر جب اس کے شوہر نے اس کے کردار پر شک ظاہر کیا جو کہ خود اس نے بعد میں مانا کہ غلط سوچ تھی، اس پر مہناز جرگے کے سامنے اپنی کلائی سے چاندی کی 3 چوڑیاں نکال کر اپنے شوہر شہداد کے آگے بطور طلاق کے علامت اور تانا پھینک کر اس جواز پر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ جس مرد کو میرے کردار پر بھروسہ نہیں اور جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر میری عزت نفس کو مجروح کیا ہے، یہ مرد بحیثیت شوہر اب مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے، ایک بھائی اپنی بہن کے لیے اور ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے نکاح میں حرام ہے۔ اس جرگے میں نہ صرف مہناز طلاق لینے پر کامیاب ہوتی ہے بلکہ انتقام کی یہ دیوی اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ جانے سے یہ کہہ کر انکار کرتی ہے کہ جب تک شہداد مر نہیں جاتا ہے میں اس کے نظروں کے سامنے رہوں گی۔ وہ شہداد کے گلدان روایتی خیمہ نما مکان کے سامنے خیمہ زن ہوتی ہے۔ شدت احساس گناہ اور پچھتاوے کی تپش سے پگھلتے شہداد کو ذہنی و جذباتی حوالے سے اذیتیں دے دے کر مرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بلوچ خواتین کی مزاحمت اور دلیری کی مثالیں صرف بانڈی یا مہناز تک محدود نہیں ہیں۔ در حقیقت تمام بلوچ تاریخ ایسی ہی کرداروں کا مجموعہ ہے۔ بلوچ تاریخ و روایات اور اقدار کا امتیاز یہ ہے کہ مردوں نے عمومی طور پر ہمیشہ عورت کے موقف کو اہمیت دی ہے اور بحیثیت فرد عورت کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ شاید یہی رویہ بلوچ عورت کی ذہنی نشوونما اور فیصلہ ساز کردار کی آبیاری میں معاون رہا ہے۔ یہ امر انتہائی خوش آئند ہے کہ بلوچ خواتین کا یہ مدبرانہ اور دلیرانہ کردار ماضی میں دفن نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بھی بلوچ خواتین بانڈی اور مہناز کی مثالوں کو زندہ رکھی ہوئی ہیں۔ دوستو، بلوچ قوم جہاں بھی رہی ہے اس دور کے مورخین نے اس قوم کو جنگجو اور بہادر قرار دیا تو کسی نے مہمان نواز اور اپنے ثقافت اور سرزمین سے محبت کرنے والا قرار دیا۔ آج بلوچ قوم کو جنگ کی نہیں قلم کی ضرورت ہے۔ بلوچ قوم پاکستان
کی شان ہے، اتنی بڑی دولت کا مالک ہے اور پاکستان کی معیشت کا دار و مدار بلوچستان ہے۔ پاکستان کی خوبصورتی اگر کشمیر ہے تو پاکستان کی طاقت اور ریڑھ بلوچستان ہے۔ دوستو، تو یہ تھی مارشل قوم بلوچ کی مکمل تاریخ۔ ایسی ہی مسند تاریخی ڈاکیومنٹری اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔